السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ یو ایچ ایس نے اپنے سال 2023-24 کے ایڈمیشنز کے لیے ایڈمیشن نوٹس کو جاری کر دیا ہے، جس میں یو ایچ ایس کے تمام ایفیلیٹڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو مینڈیٹری ڈاکومنٹس ہیں ان کی تفصیلات ہمارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایچ ایس نے اپنا پبلک نوٹس شائع کر دیا ہے، پریپریشن آف مینڈیٹری ڈاکومنٹس فار ایڈمیشن انٹو گورنمنٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز آف پنجاب سیشن 23-24۔ تو سب سے پہلا جو ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوگا، دا پنجاب ڈومیسائل از مینڈیٹری ڈاکومنٹ فار کینڈیڈیٹس، اینی ادر ڈاکومنٹ سچ ایز اینی آئیڈینٹی کارڈ، بی فارم، پاسپورٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ ول ناٹ بی سبسٹیٹیوٹ فار دا پنجاب ڈومیسائل۔ Similarly, a receipt of application submitted for issuance of domicile of the candidate or parent's domicile on behalf of the candidate shall not be acceptable. Please keep in mind following instructions regarding the domicile. سب سے مین پوائنٹ اب آ رہا ہے جس میں یو ایچ ایس نے بتایا ہے candidates having a domicile of اسلام آباد can apply for open merit seats in پنجاب۔ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جس طرح پچھلے سال اسلام آباد اور پنڈی کے بچوں نے پنجاب کے میڈیکل کالجز کی سیٹوں پر دھاوا بولا تھا، اسی طرح اس سال بھی یو ایچ ایس نے انہیں الاؤ کیا ہے کہ وہ پنجاب میں اوپن میرٹ سیٹس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز ریزیڈنٹس ود ڈیول نیشنلٹی ڈو ناٹ ریکوائر اے ڈومیسائل فار اپلائنگ ٹو دیئر کوٹا سیٹس۔ یو ایچ ایس کے ایفیلیٹڈ میڈیکل کالجز میں آپ کے پاس اسلام آباد یا پھر پنجاب کا ڈومیسائل ہونا لازمی ہے، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس یہ ڈومیسائل ہونا لازمی نہیں ہے۔ For candidates applying on seats reserved for the students of underdeveloped districts, it is mandatory to have a domicile of the relevant district۔ اسی طرح جو کہ انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہیں یو ایچ ایس کی لسٹ میں، جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ڈیرہ غازی خان، لیا، راجن پور، مظفر گڑھ، لودھراں، میاں والی اینڈ بھکر، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی لازمی ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل ان کے پاس لازمی موجود ہو۔ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اینڈ دیئر اٹیسٹیشن ایز پر دا ہائر ایجوکیشن کمیشنز لیٹر ڈیٹڈ May 18, 2023 all candidates are required to get their matriculation and FSC certificates or result cards attested by inter-boards coordination committee۔ یعنی کہ آپ کے پاس ایف ایس سی اور میٹرک کا رزلٹ کارڈ یا پھر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ کینڈیڈیٹس ود فورن ایجوکیشن qualifications such as A level must submit an equivalence certificate or provisional equivalence letter. Candidates who have not received equivalence for pre-medical group in 12th grade examination from IBCC must submit the result card issued by the relevant board or university۔ یعنی کہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس جو کہ او اے لیولز کے ہیں انہیں سب سے پہلے ایکویلنس سرٹیفکیٹ سبمٹ کروانا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس ایکویلنس سرٹیفکیٹ کو انہیں آئی بی سی سی سے ویریفائی بھی کروانا ہوگا۔ اس کے بعد جو کہ آئیڈینٹی ڈاکومنٹس ہیں اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ اپلائی کر رہا ہے اس کے پاس CNIC NICOP یا پھر POC یا پھر B فارم ہونا لازمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹس کا CNIC ہونا بھی لازمی ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس ریزائڈنگ ابراڈ اینڈ ہولڈرز آف ڈوئل نیشنلٹی اپلائنگ فار ریزروڈ سیٹس must upload one of the following: اقامہ اور ریزیڈنس پرمٹ اور گرین کارڈ اور فورن پاسپورٹ۔ یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کی سیٹس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس یا اقامہ ہونا چاہیے یا پھر اس ریلیٹیو کنٹری میں رہنے کا ریزیڈنس پرمٹ ہونا چاہیے یا گرین کارڈ ہونا چاہیے یا پھر فورن پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ آئیڈینٹی ڈاکومنٹ ود این ایکسپائری ڈیٹ دیٹ ہیز پاسڈ فور the application deadline shall not be accepted under any circumstances۔ اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے شناختی کارڈ یا پھر آپ کا جو بھی آئیڈینٹی ڈاکومنٹ ہوگا اس کی مدت آپ کی اپلائی ڈیٹ سے پہلے ختم ہو رہی ہے تو ایسا ڈاکومنٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیشل ڈاکومنٹس، یہ دراصل وہ والے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ اسپیشل سیٹس کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹ سے بلونگ کرتے ہیں، جس کی لسٹ میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی کہ کون کون سے ڈسٹرکٹس ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو ایک ایجوکیشن ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کینڈیڈیٹس اپلائنگ فار ریزروڈ سیٹس فار انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹ must submit an education verification certificate as proof that the candidate has obtained education from the respective district from the list from the first class to the 12th class۔ یعنی کہ ایسے کینڈیڈیٹس جو کہ انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس
کی جو مخصوص سیٹس ہوتی ہیں، جو کوٹا ہوتا ہے، اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایک ایجوکیشن ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو کہ یہ بات کنفرم کرے کہ اس کینڈیڈیٹ نے کلاس 1 سے لے کر کلاس 12 تک اسی ہی ڈسٹرکٹ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایجوکیشن ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ۔ دیز کینڈیڈیٹس مسٹ آلسو اپلوڈ دیئر اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، پروینل سرٹیفکیٹ فرام the respective educational institution. Candidates aspiring to applying for Cholistan reserved seats must upload the Cholistan Development Authority issued certificate. Candidates with physical disabilities applying for the reserved seats must submit the disability certificate issued by the National Council for Rehabilitation or Disabled Persons. یعنی کہ جو ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے انہیں بھی ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا جو کہ ایشوڈ ہوگا نیشنل کاؤنسل فار ریہیبلیشن آف ڈسیبلڈ پرسن۔ اس کے بعد آپ کو ایک فوٹوگراف، تھمب امپریشن اور سگنیچر چاہیے ہوگا۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ انسٹرکشن یہ بھی دی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو فوٹوگراف دے گا وہ فریش ہونا چاہیے اور وہ وائٹ بیک گراؤنڈ میں ہونا چاہیے۔ فیمیلز کے لیے یہاں پہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ اس فوٹو میں دوپٹہ یا پھر ہیڈ اسکارف لے سکتی ہیں، لیکن ان کے فیسز کورڈ نہیں ہونے چاہیے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتی ہیں امپورٹنٹ انسٹرکشنز فار ڈیجیٹائزنگ ڈاکومنٹس فار اپلوڈ۔ It should be noted that the candidates will fill out the admission application online through the portal. Therefore, they should have soft copies of all the documents mentioned above saved on their computer or mobile space. Candidates should prepare soft copies of all documents only in JPEG format. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس جب UHS کے ایڈمیشنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آن لائن اپلیکیشن کے تھرو اپلائی کرتے ہیں، اس لیے انہیں ایک سافٹ کاپی چاہیے ہوتی ہے اپنے ڈاکومنٹس کی، جس کے تھرو وہ ڈاکومنٹس کو پہلے اسکین کرتے ہیں، پھر UHS کی ویب سائٹ سے اپلائی کرتے ہوئے وہاں اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپلوڈ دا فائل سائز شوڈ ناٹ ایکسیڈ 2 MB پر ڈاکومنٹ۔ جتنی بھی آپ کی ڈاکومنٹس ہوں گی وہ ہوں تو اچھی کوالٹی میں، کلیئر ہوں، لیکن ان کا جو سائز ہے وہ 2 MB سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اپلوڈ دا امیجز آف آل اوریجنل ڈاکومنٹس اونلی، فوٹو کاپیز آف ڈاکومنٹس شیل ناٹ بی ایکسیپٹیڈ۔ Every document's image should be clear and readable. Blurred or illegible documents shall be rejected. Documents that have printing on both sides, such as identity cards, passports, etc. should be appeared as a separate files for both front and back sides. یعنی کہ ایسے ڈاکومنٹس جن کی both sides ہوتی ہیں، فرنٹ بھی بیک بھی، جیسے کہ آپ کا CNIC ہو گیا، تو اس کے لیے UHS کی ویب سائٹ کے اوپر جب آپ اپلائی کریں گے تو وہاں پر دونوں آپشن ہوں گے۔ ایک آپشن آپ کے پاس ہوگا فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنے کے لیے اور دوسرا آپشن آپ کے پاس ہوگا بیک سائڈ اپلوڈ کرنے کے لیے۔ Save each document file with a unique name and before uploading ensure that you are uploading the correct document. اور بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ہر ڈاکومنٹ کو اس کے یونیک نیم کے ساتھ سیو کرنا ہے تاکہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوں تو آپ ایک ڈاکومنٹ کی جگہ کسی اور ڈاکومنٹ کو اپلوڈ نہ کر دیں۔ Verification of educational documents is usually done on the back sides of the documents. In such cases, the candidate must upload image of both the front and back sides. اسی طرح اگر آپ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں اور وہ ویریفیکیشن فرنٹ اور بیک دونوں سائڈس پہ کی جاتی ہے تو بھی آپ کو دونوں سائڈس آف دا ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہوگا۔ For documents in language other than English or Urdu, candidates must also upload their official notarized certificate. اسی طرح اگر کسی نے تعلیم باہر سے کسی ملک سے حاصل کی ہے اور اس کی لینگویج کوئی اور ہے تو انہیں لازمی طور پر یا تو انگلش یا پھر اردو فارمیٹ میں اسے چینج کروانا ہوگا۔ اگر آپ کو بھی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن فار فیوچر اپڈیٹس۔ تھینک یو۔